جی بالکل، ایک دفعہ پھر رانا عثمان مظفر اور محمد ظریف آپ کی خدمت میں کیپٹل انسائٹ کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے جیسے کہ گزشتہ پروگرام میں یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کو جو کچے کے مختلف ڈاکوؤں کی جانب سے یوٹیوب چینل بنائے گئے ہیں، اس حوالے سے ان کو کتنے فالوور مل رہے ہیں اور کتنوں کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ ویریفائی ہو چکے ہیں، مونیٹائز ہو چکے ہیں اور کتنوں کو انکم شروع ہو گئی ہے۔ جیسے کہ ظریف کچے کے ڈاکوؤں کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، ٹک ٹاک ہے، وہ بہت سے فیک بن گئے ہیں، اور یہ گلا شاید لونڈ صاحب جو کہ ڈاکو ہیں، جن کی سر کی قیمت جو ہے وہ 1 کروڑ روپے رکھی گئی ہے حکومت پنجاب کی جانب سے، تو ان کو کیا مسائل آ رہے ہیں؟ کچھ رابطے بھی ہوئے ہیں، پتہ لگا ہے کہ سوشل میڈیا کے لیے وہ آج ایک میں یوٹیوب پہ ایک چینل دیکھ رہا تھا، تو ادھر اس میں 4400 سبسکرائبر تھے، تو اس میں شاید لونڈ کہہ رہا تھا یار یہ جو 4400 سبسکرائبر والا جو چینل ہے یہ میرا ہے، ہمارے نام کے اوپر لوگوں نے جو ہے اس نے کہا کہ میرا اکاؤنٹ ابھی نہیں بنا، میرا اکاؤنٹ 2-3 سال پرانا ہے۔ کہتے لوگ پرانی ویڈیو اپلوڈ کر کر کے جو ہے وہ لوگ ہزاروں فالوورز لے رہے ہیں۔ میں نے ایک بندہ دیکھا ہے جس کو میں نے دیکھا جو سیلفی کے ساتھ یوں ہلکی ہلکی اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، وہ بھی کوئی پنجاب یا سندھ کے کسی علاقے سے، پنجاب کے کسی علاقے سے، اور وہ اپنے گھر کی بیٹھک کے سے یوں چلتے چلتے پروگرام کرتا ہے کہ دیکھیں جی کچے کے ڈاکوؤں نے آج فلانی خبر دے دی، اس طرح کی بات کرتا ہے وہ بندہ، اور اس کے بعد ان ڈاکوؤں کی ڈاؤن لوڈیڈ ویڈیو ڈالتا ہے۔ آج میں نے اس کے جو فالوور دیکھے تو وہ تقریباً 967 اس سے زیادہ اس کے فالوور ہو گئے۔ تو وہ غریب ڈاکوؤں نے ریکویسٹ کی ہے کہ جی خدا کا واسطہ ہے یار، وہ واقعی غریب ہے۔ کچے کے ڈاکو تھے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ سوشل میڈیا کے جو ڈاکو ہیں وہ سب سے آگے۔ کچے کے جو ڈاکو تھے وہ تو لوگوں کے ساتھ ڈکیتی کرتے تھے، یا سوشل میڈیا پہ جو ڈکیتی ان کے نام پہ چل رہی ہے نا، وہ بڑی خراب ہے کہ لوگ ان کے نام کے اوپر اکاؤنٹ بنا۔ یہ کچے کے ڈاکوؤں کے بھی باپ نکلے ہیں، اس علاقے میں تو نہیں جا رہے، لیکن یہ ان کے جعلی اکاؤنٹ بنا کے جو ہے پیسہ کمانے کی طرف لگ گئے ہیں۔ یہ جو گلہ ہے وہ ڈاکو شاید لونڈ جو صاحب جو ہیں ان کی جانب سے بھی کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر یار محمد نے کہا ہے اس کے، میں نے اس کو دیکھا، اس کو 83 کہتا ہے یار میرے تو 100 سبسکرائبر بھی نہیں ہے اور میرے نام پہ لوگوں نے ہزاروں سبسکرائبر لے لیے۔ اور کچے کے ڈاکوؤں کی جانب سے بھی یہ بھی آفر آئی ہے کہ جو لوگوں جن کے پاس جو لوگ ان کو نہیں کر رہے، اگر ان کے پاس نیٹ کا پیکیج نہیں ہے تو وہ نیٹ کا پیکیج کرنے کے لیے بھی جو ہے تیار ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا نیٹ کا پیکیج جو ہے وہ کچے کے ڈاکو کروائیں تو اب کمنٹ میں جو ہے وہ اپنا نمبر شیئر کریں تاکہ ہم کچے کے ڈاکوؤں کو بھیجیں کہ یار اس پہ جو ہے نا ایزی لوڈ کروا دیں۔ تو دوستو بالکل جو ہے جیسے کہ سوشل میڈیا پر کچے کے ڈاکوؤں کی جانب سے گلا بھی آیا گیا ہے، لیکن آپ کو یہ صورتحال بتائیں کہ ایف آئی اے بالکل خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ ایف آئی اے کسی قسم کا اقدام جو ہے وہ نہیں اٹھا رہی، کیونکہ پاکستان میں ہر قسم کے سوشل میڈیا میں اسکیم چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اگر فیس بک پہ چلے جاتے ہیں، فیس بک پہ جاتے ہیں تو آپ کو مختلف قسم کی ویب سائٹ، مختلف قسم کے اکاؤنٹ دکھائے جاتے ہیں اور مختلف تصویریں دکھائی جاتی ہیں کہ یہ خرید لیں، یہ گیم کھیل لیں، وہ گیم کھیل لیں۔ ایک طرف ایف آئی اے جو ہے پارلیمنٹ میں یا ان کے جو افسران آتے ہیں مختلف کمیٹیز میں بڑی بڑی پریزنٹیشن دیتے ہیں، ہم نے اتنے ہزار یہ بلاک کیے، ہم نے اتنے ہزار وہ بلاک کیے، لیکن آپ اگر سوشل میڈیا پہ چلے جاتے ہیں تو روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں پاکستانی جو ہے وہ لٹ رہے ہیں، اسی طرح اسکیم چل رہے ہیں۔ اب دیکھیں کچے کے ڈاکو ان کے حوالے سے کسی وجہ سے کوئی نام رکھا ہوگا، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ قصوروار ہے یا مجرم ہے یا معصوم ہے، ہمیں نہیں پتہ، لیکن اگر پنجاب حکومت یا پھر ایک سرکاری گورنمنٹ جو ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ ذمہ دار ہے تمام تر صورتحال کے، تو کیا ان کے اکاؤنٹس اور ان کے فالوور اور اس پہ بات کرنے اور اس پہ ان کے پیغامات آگے بھجوانے کے حوالے سے کوئی اجازت ہونی چاہیے ظریف صاحب، جس طرح ہے اجازت؟ یا دیکھیں اس پر تو ایف آئی اے، لیکن ظاہر ہے جو جس طرح، کیونکہ جو آپ کا سائبر کرائم ونگ بنایا گیا ہے ایف آئی اے کا، وہ بنایا اس لیے گیا تھا کہ اب جدید دور کے اندر جو ہے وہ الیکٹرانک کرائم ہوتے ہیں۔ پہلے تو اس طرح ہوتا تھا کہ لوگ، میرے خیال سے 2 سال سے تو وہ تحریک انصاف کے خلاف ہی سائبر کرائم ونگ بن گیا ہے، اس کے علاوہ تو مجھے نظر نہیں آ رہا کوئی بھی کسی بھی اسکیم کو انہوں نے روکا ہو۔ لوگوں چھوٹی موٹی خبریں جاری کر دیتے ہیں جی، جو باثر لوگ ہوتے ہیں ان کے کام ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ کہ جی ہمارے اداروں کو بھی تگڑا ہونا پڑے گا، اور دوسرا جو سوشل میڈیا کے جو ڈاکو ہیں ان سے کچے کے ڈاکو پریشان ہیں، کیونکہ جیسا کہ ہم نے آپ کو ہمارے بتایا ہم نے کہ کیونکہ اب وہ بیچارہ، میں نے یار محمد لنڈ کو دیکھا، یار محمد لنڈ کی داڑھی بھی نہیں ہے، مطلب داڑھی ہے، وہ جو ویڈیو وہ ڈال رہے ہیں اس میں بغیر داڑھی والا ہے، اب اس کی اتنی ماشاءاللہ اس کی داڑھی آ گئی ہے، تو اللہ سب کو جو ہے وہ ہدایت دے۔ تو مطلب یہ ایک سوشل میڈیا ایسی فیلڈ ہے کہ جہاں پر چور اور ڈاکو بھی یہاں کے ڈاکوؤں سے پریشان ہے کہ یار یہ لوگ اپنے ویوز اور لائک کے چکر میں
کیا کچھ کرتے ہیں. وہ بیچارے ڈاکو بار بار ان کی منت کر رہے ہیں بھائی ہمارا نام استعمال نہ کریں, یہ آپ ہم محبت کا بڑا شکریہ یہ وہ. لیکن یار میں ہنس رہا تھا, میں کہہ رہا تھا یار دیکھو سوشل میڈیا کیا چیز ہے. لیکن دیکھ رہے ہو ڈاکوؤں کو بھی بے بس کر دیا. ایک طرف ڈاکو جو ہے وہ اس طرح کے ڈاکو مختلف ویڈیو ڈال کے, لیکن ظریف صاحب یہ مجھے بتائے سندھ کے ڈاکو جو ہے وہ آج تک نظر نہیں آئے, نہ ان کا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے. پنجاب کے ڈاکو تو منظر عام پر آ گئے ہیں, سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنا رہے ہیں, ٹک ٹاک پہ نظر آ رہے ہیں. سندھ کے ڈاکو جو اصل بتایا جاتا ہے کہ اصل ڈاکو جو ہے نا وہی ہیں, اور لوگوں کو اغوا کرنا, مارنا اور ویڈیو بنانا اور لوگوں کو شیئر کرنا اور پیسے منگوانا. یار یہ سارے یار اصل کیا ڈاکو ہوتا ہے, اصلی نقلی کیا. سندھ کی طرف ظاہر ہے وہاں پر بھی ہے, پنجاب کی طرف بھی ہے, تو بلوچستان میں تو ظاہر ہے یہ یہاں پر جو ہے وہ لغاری, کھوسے, ناریجو, تھیبو, سومرو اور اس طرح کے لوگ جو ہیں سارے نہیں, یہ قومیں آباد ہیں, میں یہ وہ مختلف قوموں کے لوگ آباد ہیں. تو یہ جب ان کو موقع ملتا ہے جی ڈکیتی کرتے ہیں, لوگوں کو جو ہے وہ اٹھاتے ہیں. یہ بڑا خطرناک کال ہم نے جو خدا بخش لنڈ کے والے سے آپ کو بتایا تھا کہ لنڈ بولو جو مارا گیا سے پچھلا ہم نے بتایا تھا, وہ خدا بخش لنڈ ہی تھا نا. پھر کتنا خطرناک تھا وہ, تو ان سب کا اس کے بعد پھر شاید ان کی جگہ پہ آیا ہے. اب شاید سوشل میڈیا پہ آ گیا. اب سوشل میڈیا پہ آ کے وہ یہ تو نہیں بول سکتا کہ جی میں آپ کو یہ کر دوں گا تو وہ کر دوں گا. اس نے اپنا منجن بھیجنا ہی پیار کے ساتھ ہے, لیکن خیال کیے کہ وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہاں آنے سے پہلے ذرا خیال اپنے گھر میں زیادہ سے پیسے جمع کر لیں تاکہ آپ کے گھر والے آپ کو بازیاب کروا سکیں. تو برحال یہ کہ ہم انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ آئندہ اپنی آنے والی ویڈیوز میں بتائیں گے. ایک تو ہم آپ کو ان کا ریئل اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی بتا دیں گے کہ کون سا ریئل اکاؤنٹ ہے کون سا. لیکن مسئلہ یہ کہ یار کچے کے ڈاکو کا اکاؤنٹ اصلی ہو یا نقلی ہو سے فرق کیا پڑتا ہے تو وہ ڈاکو. آپ بالکل, آج کل وہ میمز بھی چل رہے ہیں کہ کچے کے ڈاکو کا اگر فالوور جو ہے 1 ملین ہو جاتا ہے تو یوٹیوب کا بٹن کون پہنچانے جائے گا ان کو. یوٹیوب کا جو بٹن ہوتا ہے اب وہ کون دینے جائے گا ان کو کچے میں. سر کچے کے ڈاکو زرداری صاحب کو ہی اگر کیا کہتے ہیں پروٹوکول دیا جائے اور ان کو جو ہے وہ ان کی جتنی سیکورٹی ہوتی ہے صدر پاکستان کی یا وزیر اعظم کی, ان کی اتنی سیکورٹی وہی بٹن دے کر آئیں. باقی عام آدمی تو وہاں بٹن دے کے نہیں آ سکتا کہ جا کر کچے کے علاقے میں جو جا کر نا ان کو بٹن دیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. تو یہ جو ہے وہ اب دیکھیں میں حیران ہوں یار 2 سے 3 سال پہلے کچے کے ڈاکو نے اکاؤنٹ بنا دیا, لیکن ہمارے بعد فالوور جیسے جنہوں نے آج تک سبسکرائبر ہمارے انہوں نے ابھی تک اپنا جو ہے وہ اکاؤنٹ نہیں بنایا. اپنے تمام سبسکرائبر جتنے نے ہمیں فالو کیا ہوا ہے ہم ان سب سے کہیں گے کہ آپ بھی اپنا اکاؤنٹ بنائیں, ہم آپ کو آپ کا اکاؤنٹ چلانے میں بھی مدد کریں گے. بہت شکریہ. ابھی تک اگر آپ نے ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے کیپٹل انسائٹ کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کا بٹن بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو مل سکے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.